تمام کے تمام جو ایتھیسٹ ہیں وہ ان کے لیے سب سے بڑا اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ وہ جب دنیا میں مختلف قسم کے مظالم دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ ہوتا تو وہ اتنے ظلم جو ہیں وہ نہ ہو رہے ہوتے، جبکہ اصل میں یہ دنیا تو آزمائش کے اصول پہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے ایک بات کی کہ ایک ماں جو ہے وہ 70 گنا سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور ایک ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 گنا سے زیادہ جو ہے وہ انسان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مکمل پابندی، تمام کے تمام احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی وہ ماں پرورش کر رہی ہوتی ہے، ان کی ماں بچپن میں مر جاتی ہے، اس کے بعد ان میں سے کچھ بچے جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں مختلف حالات میں، کہیں تو ان کو سوتیلی ماں ملتی ہے، کہیں تو ان کو ان کے چچا یا رشتہ دار جو ہیں وہ اس لیول پر لے آتے ہیں کہ ان میں سے وہ لوگ جو ہیں وہ پھر جرائم کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، یا ان کی گروتھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے جو ہے وہ صرف لڑنے کے لیے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں آزمائش کے اصول پر ہیں۔ اور اسی آزمائش کے اصول پر آج اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان تمام لوگوں کو اس بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ لوگ جب یہاں پر آ کر میں اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیں تو ہم اب جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کے برعکس جو ہے اب تم لوگ جو ہو وہ چکھو عذاب، تمہارے لیے جو ہے وہ یعنی کہ کوئی معافی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو وہ حکمت یا اللہ تعالیٰ کی وہ شان کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پر تمام لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے، جس نے جو جرم کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو وہ نتیجہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا، کہ یہاں پر تم جو اللہ تعالیٰ کی ان احکامات سے اپنے آپ کو بری ذمہ کرتے رہے، اور اب جو ہے وہ تم آگے یہ بات کہہ رہے ہو کہ مجھے دوبارہ بھیجنے، تو میں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری باتوں پر عمل کروں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو واشکاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اب نہ تو واپس جاؤ گے، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا تمہیں یہاں پر نتیجہ جو ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا، اور ان کے لیے ایک عذاب جو ہے وہ موجود ہو۔ اگر ہم اس کے قرآن پاک سے کچھ ریفرنسز کو دیکھیں تو سورہ احزاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والوں تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو پورے ادب اور مکمل فرما برداری کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ جو درود ہے، یہ درود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک پر یہ درود بھیجتے ہیں، اور صحابہ نے حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پہ ہم سلامتی تو بھیجتے ہیں لیکن ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں، تو حضور پاک نے ہمیں پھر وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ سکھایا۔ ان تخالطہم اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں سر، اس کا نہیں آئیڈیا۔ آپ کو یاد ہوگا نہیں، محادثون اردو میں ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں مخلوط تعلیم، نظام مخلوط تعلیمی نظام، جی مخلوط تعلیمی نظام، اس کا کیا مطلب ہے؟ مخلوط تعلیمی نظام، ایک جیسا تعلیمی نظام۔ نہیں، ہم مخلوط تعلیمی نظام بولتے ہیں کہ مرد اور عورت جس میں مرد اور عورت کا، میل اور فیمیل کا مل کر کمبائنڈ پروگرام، کمبائنڈ پروگرام ان کا جو تعلیم کا چل رہا کو ہوتا ہے، تو ایجوکیشن جو ہم لوگ کہتے ہیں ملا کے، یعنی کہ آپ نے ان کا مطلب صحیح بتایا ہے کہ اگر تم ان کو ملا لو، میں اس کو صرف اردو سے ریلیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ میں سے وہ لوگ جو نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ میرے چینل وزڈم ود سلمان فیض سے آپ کو تمام شروع سے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ سورہ فاتحہ سے اس کورس کو آغاز کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو نئے ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں وہ یہاں سے بھی اگر آپ ریگولر ہو جاتے ہیں تو بھی آپ اس کورس کو جاری کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پچھلے لیکچرز رہ گئے ہیں تو وہ، اور ایون وہ اسٹوڈنٹس بھی جو ہمارے ریگولر ہیں، میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ ٹائم نکال کے پرانے لیکچرز کو ضرور ریوائز کرتے رہیں، تاکہ اس سے آپ کی پریپریشن جو ہے وہ بہتر رہے گی۔ تو ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پچھلا کلاس کا سبق تھا اس میں ہم نے جس آیت پہ اپنا سبق جو ہے وہ ختم کیا تھا، وہ آیت میں ایک دفعہ آپ کے سامنے صرف ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ جس میں یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی تھی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ پہچان گئے ہیں، تعریف سے تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور الذین خسروا، اور یہ لوگ
یقیناً جو ہے خسارے میں انہوں نے ڈالا انفسہم اپنے آپ کو، فہم پس وہ لا نہیں یؤمنون اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ ہماری اس آیت کا اختتام ہوا تھا، اور اسی اختتام کے ساتھ جو آج کا ہمارا رکوع ہے اس کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہاں پہ اس بات پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اور کون، ازلم سب سے بڑا ظالم ہے، ممن سے جو، افطرا باندھے اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ، او کذبا یا جھٹلائے بھی آیات ہی اس کی آیتیں، انہو بے شک وہ لا نہیں یفلحو فلاح نہیں پاتے الظالمون ظالم۔ اب یہ جو پچھلی آیت میں نے پڑھی، بیسکلی ٹاپک وہیں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی کہ یہ لوگ بالکل اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان چکے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اور اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن جو، افطرا کہ جو باندھے اللہ پر، اللہ پر، کذبا جھوٹ باندھے، یعنی کہ یہ لوگ حضور پاک کو پہچان چکے تھے، قرآن کو پہچان چکے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آسمان سے یہ نازل ہوئی ہے، یہ اور وہی کتاب ہے اور یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے جب ان کو جھٹلایا تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ باندھتے ہیں، او یعنی کہ ممن سے جو، افطرا جو بہتان باندھتے ہیں، اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، او یا کذبا یا جھٹلائے بھی آیات ہی اس کی آیتوں کو، انہو لا نہیں یفلحو اور بے شک وہ لا نہیں یفلحو فلا نہیں پاتے ظالمون ظالم لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یوم اور جس دن نحشروہم، وا اور یوم دن، نحشروہم جیسے یہ یوم حشر، حشر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اکٹھے کرنا، میدان حشر میں تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ نحشروہم، نون کا مطلب ہو گیا ہم، اور ہم کا مطلب ہو گیا تھرڈ پرسن یعنی کہ وہ لوگ، کہ وہ یوم اور جس دن نحشروہم ہم ان کو جمع کریں گے، جمیعاً سب کو، ثم نقولو ثم پھر نقولو اور ہم کہیں گے للذین ان کو جنہوں نے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اینا شرکاؤکم، اینا کہاں ہیں، شرکاؤکم تمہارے شریک، الذین جس کا کنتم تم تھے، تزعمون تم لوگ جو ہے زوم کرتے تھے، یعنی کہ تم لوگ جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قیامت کے دن جو ہے، اب اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کریں گے کہ جس دن ہم ان کو جمع کریں گے سب کے سب، تو ہم ان کو کیا کہیں گے، ان لوگوں کو، کن کو، جو لوگ شریک ٹھہراتے تھے، کہ اینا شرکاؤکم کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہیں یہ کارساز ہیں یا ہمارے مددگار ہیں، یا ہم اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم پھر لم تکن، لم نہیں تکن، لم نہیں تکن، نہ کہ کن فیکون سے، کہ لم نہیں تکن ہو، فتنتہم ان کے لیے آزمائش یا ان کے لیے فتنہ، اور اس کے لیے ایک لفظ شرارت کا بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ الا سوائے ان کے قالو وہ کہیں، واللہ قسم اللہ کی، ربنا ہمارا رب، ما نہیں کننا ہم تھے، مشرکین شرک کرنے والے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے اس ماحول کی یہاں پر ایک یوں سمجھ لیں کہ پہچان، یا اس وقت وہ کیفیت جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس وقت ان سے یہ سوال کیا جائے گا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا یا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اور اپنے ان شرکاؤں کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ پوری انہوں نے وقف کیے رکھی ان کی مدد کرنے کے لیے، تو اس دن جب ان سے یہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ اپنے سامنے حق کو بالکل پہچان لیں گے، تو وہ اپنے ان گناہوں کا سب سے پہلے انکار کریں گے، یعنی کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی شرک ہی نہیں کیا۔ یعنی کہ اگر آپ کسی بھی ایک مجرم کو دیکھیں، جب اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ مجرم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے تو یہ جرم نہیں کیا، یہ مجھ پہ جو ہے وہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اور یہی کیفیت جو ہے وہ اس وقت ان مشرکین کی ہوگی، جو جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ثم لم نہیں تکن ہم تھے، فتنتہم کہ ہم جو ہے ہمیں جب اس آزمائش میں ڈالا، کہ اللہ سوائے ان کے قالو وہ کہیں گے، واللہ اور اللہ ہی ہے، ربنا ہمارا رب، ما کنا، ما کا مطلب ہے نہیں، کننا ہم تھے، مشرکین شرک کرنے والوں میں سے، یعنی کہ پھر نہ رہی ان کی شرارت، ان کا کوئی عذر جو ہے وہ اس کے سوا کہ وہ کہیں کہ ہمارے رب اللہ کی قسم ہم جو ہے وہ شرک کرنے والے نہ تھے۔ انظر نظر سے، ان کے دیکھو، تم دیکھو، کیفا کیسے کذبوا انہوں نے جھوٹ باندھا،
अला पर अनफुसहिम अपनी जानों पर, व दल्ला और दलालत से यानी कि और गुमराही अनहुम उनसे, माँ जो कानू थे वो यफ्तरून वो इफ्तिरा करते यानी कि वो बातें बनाते या वो झूठ करते थे। यानी कि उनजुरू तुम देखो कैफा कैसे कज़बू अला अनफुसिहिम अला पर अनफुसिहिम अपनी जानों पर, व दल्ला और गुमराह हो गए अनुम उनसे, माँ जो कानू थे वो यफ्तरून वो बातें बनाते थे। यानी कि अपनी उन तमाम चीज़ों से वो लोग जो हैं वो गुमराह हो चुके हैं। व मिनहुम और उनसे, मन जो यस्तमी इस्तमा यानी कि समात से, समात में क्या होता है कानों से हम कोई चीज़ सुनते हैं, तो व मिनहुम और उनसे, मन जो यस्तमी इलैका कि वो कान लगाते थे सुनते थे, इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वजअलना और हमने डाल दिया अला पर कुलूबिहिम उनके दिल, अकिन्नतन यानी कि उनके दिलों पर हमने पर्दा डाल दिया, अन के यफकहू वो ना समझे इसे, वाह और फी में अजानहिम उनके कानों में वक्रा यानी कि उनके कानों में जो है वो बोझ डाल दिया या उनको जो है वो बिल्कुल उनके कानों पे पर्दा जो है वो डल गया। वह इन और अगर यरो वो देखें कुल्लुन तमाम के तमाम आयात निशानी ला नहीं युमिनून कि ना ईमान लाएंगे बिहा इस पर, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जाऊ का आपके पास आते हैं, युजादिलूना का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ते हैं, यक़ूलू और कहते हैं कि अल्लज़ीना जिन लोगों ने कफरू उन्होंने कहा कि इन आगे इल्ला आगे है तो इसका मतलब इनका मतलब होगा नहीं कि इन नहीं हाजा ये इल्ला मगर सवाए असातीरुल कहानियाँ अल अव्वलीन पहले लोगों के। अब इस बात को जरा गौर से समझिएगा कि यहाँ पे कि उनमें से यानी कि वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका वमिनहुम और उनमें से बाज जो है मन यस्तमिउ के आप की तरफ जो लोग कान लगाते रहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और हमने उनके दिलों पर जो है वो वजअलना अला कुलूबिहिम वजअलना और हमने डाल दिया अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर अकिन्नतुन इनके पर्दा डाल दिया है, अन के यफकहू के वो किसी बात को समझे, वाफी अजानहिम और उनके कानों में वक्रा और उनके कानों में जो है वो बोझ पड़ा हुआ है। यानी कि ये लोग जो हैं जब इंसान गुमराही के रास्ते पे चलता है, इंसान जो है वो अपने हक को सामने देखने के बावजूद जब वो इनकार कर देता है यानी कि अपने तकब्बुर की वजह से या अपने बुख्स की वजह से या अपने जिस तरीके से उनका कि हम उनके दिल में ये बुख्स मौजूद था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से हैं और नबूवत जो है वो तो सिलसिला सिर्फ बनी इसराइल में चला आ रहा है, तो ऐसी सूरत में जब कोई भी शख्स हक से इनकारी हो जाता है तो उस वक्त अल्लाह ताला जो है उनके दिलों में पर्दे डाल देते हैं, फिर उनको हक उन लोगों को नजर नहीं आता है। और उसके बाद व इन और अगर यरो वो देखते हैं कुल्लुन तमाम के तमाम आयात निशानियां तो ला युमिनून तो न ईमान लाएंगे बिहा उस पर, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जाऊ का कि वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, युजादिलूना का और आपसे वो झगड़ते हैं, ये जंगो जदल हम पीछे लफ्ज़ पढ़ चुके हैं युजादिलूना का, तो वहीं से है कि युजादिलूना का कि जब वो हुजूर पाक के पास आते थे बनी इसराइल के लोग और इसी तरीके से मुनाफिकीन, तो वो मुख्तलिफ अपने ज़ाती मामलात के हवाले से उनसे बहस मुबाहिसा जो है वो करते थे। यक़ूलू और कहते थे अल्लज़ीना जिन लोगों ने कफरू इनकार किया कि इन्ना हाज़ा इल्ला मगर असातीरुल अव्वलीन की ये तो पहली कहानियां यानी कि जो बात यहाँ पर कुरान में बयान की जा रही थी तो उसको वो मानने के बजाय उसको ये माजी की कहानियां जो हैं वो गर्दानते थे। वाह हम और वो यनहूना रोकते हैं अनहु इससे, व यनऊना और भागते हैं अनहु इससे, व इन और आगे फिर इल्ला आ गया तो व इन और नहीं युहलिकूना हलाक करते हैं इल्ला मगर अनफुसहुम अपने आप को, वमा और नहीं यशउरून वो शऊर नहीं रखते। यानी कि वहम और वो यनहूना वहम और वो यनहूना रोकते हैं नहीं अनिल मुनकर जैसे वो लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि मना करना या रोकते हैं अनहु उससे, व यनऊना और भागते हैं अनहु, यनऊना भागना है, भागते हैं अनहु उससे, व इन और नहीं युहलिकूना हलाक करते हैं इल्ला मग सवाए अनफुसहुम अपने आप को, वमा यशऊरून और वो शऊर नहीं रखते। यानी कि वो लोग असल में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका तमाम का तमाम नतीजा जो है वो उनके अपने खिलाफ ही जा रहा है और वो इस बात का शऊर जो है वो नहीं रखते। वलौ और अगर तरा व और लौ अगर तरा तुम देखो इस जब वुकीफू वफ करने से यानी कि जब तुम खड़े हो या तुम देखो कि इस जब वुकीफू के जब खड़े किए जाएंगे अला पर अन्नारी यानी कि आग पर, तो फ़ाक़ालू तो वो क्या कहेंगे, या लई तना एकाश हम नुरद्दू वापस भेजे जाएं। नुरद्दू रद्द कहते हैं, जैसे किसी चीज़ को दीवार पे मारें तो वो वापस रद्द होकर वापस आती है, तो ये वही लफ्ज़ है उर्दू में जो इस्तेमाल होता है कि नुरद्दू के हम वापस रद्द किए जाएं वापस लौटाए जाएं, नुरद्दू वला और नहीं नुकज़िबू ना झुटलाएं हम भी आयाती आयतों को रब्बिना अपने रब की, व नकूना और हो जाएं मिन से मोमिनीन ईमान वाले। अब इस बात पे आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि बल के बदाल जाहिर हो गया उन पर माँ जो कानू थे वो यखूना वो छुपाते थे, मिन से कबलू इससे कबल, वलऊ और अगर रुद्दू वापस भेजे जाएं लाआदू तो फिर करने लगेंगे, लाआदू तो फिर वो करने लगेंगे लिमा वही लिमा लिए
جو نوح کہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، انہو اس سے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَكَاذِبُونَ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اب یہ جو دونوں آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اگر آپ اس آیت میں دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ جب ان کو آگ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، یعنی کہ جب کھڑا کیا جائے گا ان کے سامنے، جب انہیں وہاں پر جب اللہ تعالیٰ ان کو پیش کریں گے تو وہ اس ٹائم پر وہ کیا بولیں گے؟ اچھا، میں آپ کو ایک پوائنٹ یہاں پہ اور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آیت جو پیچھے والی جو گزری ہے، اس آیت میں جو بات ایک اور سمجھنے والی ہے کہ ان کی ایک، انہوں نے یہ کہا کہ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ، کہ یہاں پر اگر آپ غور کریں گے کہ اور وہ ینہون روکتے ہیں انہو اس سے، و ینون اور بھاگتے ہیں انہو اس سے، و ان اور نہیں یہلکون ہلاک کرتے ہیں، الا مگر وہ انفسهم اپنے آپ کو، وما اور جو یشعرون وہ نہیں شعور رکھتے۔ یعنی کہ اب اس قیامت کے دن کا جو منظر ہے، اس وقت یہاں پہ ان کے ساتھ جو مجرمین ہیں، ایک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کو ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ولو، اور اگر ترا تم دیکھو، اس وقفو کہ جب وہ کھڑے ہوں گے کس پر؟ آگ کے اوپر، فقالو تو وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، کاش ہم نردو کہ واپس بھیجے جائیں، لا نکذبو اور ہم جھٹلائے جائیں، بے آیاتنا تو ہم نہ جھٹلائیں گے، ولا نکذبو ہم نہیں جھٹلائیں گے، کس کو؟ آیتوں کو، اپنے رب کی، ربنا اپنے رب کی، ونکون اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین مومنوں میں سے۔ یعنی کہ ان کی ایک ڈیمانڈ اس ٹائم پہ جب وہ عذاب سامنے دیکھیں گے تو وہ اب یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ اگر واپس بھیج دیے جائیں تو ہمیں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اب یہاں پہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے، کیونکہ اگلی آیت میں اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر ہم ان کو دوبارہ بھی بھیج دیں تو یہ پھر بھی رد کریں گے، اور اس کی مثال اگر آپ کو عہد الست جو ہم سورہ اعراف میں جا کے اگلی صورت میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ میں سے جن لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو پوری بنی نوع انسانیت کو، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیا تھا، یعنی کہ آج بھی ہم لوگ جو ہیں وہ اس واقعے میں سب لوگوں کو اکٹھے کیا تھا، اکٹھے کرنے کے بعد ہم کو اس دنیا میں بھیجا، اور جب بھیجا تو ہم نے اس واقعے کو، کیونکہ ہمارے ذہنوں سے وہ بھلا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش کے تحت بھیجا اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کیسے تھا؟ اپنے ارد گرد تمام نشانیوں سے، ہم نے زمین و آسمان کو دیکھنا تھا، ہم نے انسان اور جاندار کی پیدائش سے دیکھنا تھا، ہم نے ہواؤں، چاند، سورج، ستاروں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانا تھا کہ یہ خالق ہے، یہ کیسے ایک انسان کو جو ہے وہ ایک ماں کے پیٹ میں کس طریقے سے پرورش دیتا ہے، کس طرح سے انسان باہر آتا ہے، کس طرح سے ایک پودا جو ہے وہ درخت بنتا ہے، وہ پھل دیتا ہے، اور اس کے بعد اس آزمائش کے تحت انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً، اگر جو پہچاننے والے تھے، جو مومن تھے، وہ مانتے، لیکن اس کے برعکس اب جب ان کے سامنے وہ قیامت کے دن پہنچیں گے اور قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو آگ کے سامنے پائیں گے تو وہاں پر وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ بھیج دیں تو ہم جو ہے وہ ضرور آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا، ماں جو کانو تھے وہ یخفون، وہ چھپاتے تھے، من قبل، ولو اور اگر ردو ہم واپس بھیجنے لعادو تو پھر وہ کرنے لگیں گے، لما لیے جو نوح جس سے ان کو روکا گیا تھا، انہو اس سے، وانہو اور بے شک وہ لکاذبون، اور یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہی رہیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس بات کی دوبارہ سے دلیل دے دی کہ یہ لوگ، اگر میں ان کو دوبارہ بھی بھیجوں گا تو ظاہر بات ہے کہ یہ واقعہ بھلا کر بھیجوں گا، آزمائش کے اصول پہ بھیجوں گا، اور اس کے باوجود ان کی روش یہی ہوگی اور یہ لوگ جو ہیں یہ خدا کو بھول جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے ہم اپنی عام زندگی میں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہم دیکھتے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کے اوپر کوئی بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ آ جاتا ہے، اور اس ایکسیڈنٹ سے گزرنے کے بعد اس وقت انسان اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو، اب اللہ تعالیٰ مجھے اگر اس وقت اس تکلیف سے نجات دے دیں گے تو میں جو ہوں اپنے رب کو مانوں گا، اس کی نمازیں پڑھوں گا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اکثریت کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اکثریت اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے، یعنی کہ آپ بعض اوقات ہمارا کچھ لوگوں سے اگر واسطہ ہو، یعنی کہ اس کے دوران میں آپ کے سامنے ایک عالم کی بات صرف رکھوں گا کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک صاحب سے ٹیکسی انہوں نے کروائی اور اس ٹیکسی میں ان سے ملاقات ہوئی ان کی، تو اس دوران میں ان کے سامنے ایک شخص جو ہے جب وہ ٹیکسی میں بیٹھا تو اس نے آپس میں بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ جی بس کچھ عرصے پہلے میرا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، بچا لیا اور بڑا نقصان ہوا، یہ وہ خیر کہہ رہے تھے۔ بات بتانے کا مقصد یہ تھا، تو میں نے اس شخص سے سوال کیا کہ اب تم کیا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، بس کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں اور کبھی کبھی جو ہے وہ نہیں پڑھتا۔ یعنی کہ اب آپ کو بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اتنے بڑے حادثے، ان کے موت کو دوبارہ سے دیکھنے کے بعد تو انسان کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پلٹ جائے، وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنے رب کو بالکل سیدھا اور استوار کر لے، اپنی زندگی کو اپنے رب کے اصولوں کے مطابق زندگی کو گزار لے۔ لیکن انسان کی روش کیا ہے کہ شیطان سب سے پہلے انسان کے ذہن میں ایک بات ڈالتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو انسان سے بہت محبت کرتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ سرفراز بھائی نے اس بات کی طرف ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہم نے جب یہ بات کہی کہ ماں ایک 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو اس پر انہوں نے ہمیں یہ بات کی طرف رہنمائی کی کہ اللہ تعالیٰ یقیناً محبت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے مطابق قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، کیونکہ آج کی انہی آیات میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ
کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو کہ جو لوگ کیونکہ یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کو صاف انداز میں کہ جو لوگ ایون وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مشرکین بن گئے، شرک کر لیا، اور اب جب انہوں نے اپنے اس گناہ سے انکار بھی کیا اس کے باوجود اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم جو ہو وہ آگ کا عذاب کا جو ہے وہ مزہ چکھو. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ وقالو اور وہ کہتے ہیں کہ ان نہیں ہے یہ الا سوائے حیاتنا ہماری زندگی دنیا کی، وما اور نہیں نانو ہم بھی مبعوثین اٹھائے جانے والے، یعنی کہ بے شک، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری صرف یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم جو ہے وہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یعنی کہ ہمیں پھر زندہ نہیں ہونا. یعنی کہ یا تو وہ جب دنیا میں رہتے ہیں تو وہ اس قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، اور یا پھر جو ہے وہ اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے، اور وہ جو ہے وہ ہم کو معاف کر دے گا. ولو اور اگر ترا تم دیکھو اس جب وقفو کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، وقف سے ہے کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ پر ربہم اپنے رب کے سامنے، قالا تو وہ کہیں گے الیسا کیا نہیں، ہاذا یہ بالحق کی سچ، تو قالو وہ کہیں گے بلا ہاں ربنا قسم ہمارے رب کی. تو قالا اب فرمائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہیں گے؟ فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب بما اس کے لیے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے تھے. یعنی کہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ انسان کی جو روش ہے، انسان کی روش کیا ہے کہ انسان جب قیامت کے دن پیش ہوگا، اس قیامت کے دن کے اس چارج شیٹ کے سامنے بہت سارے گناہ گار جو ہیں وہ اپنے گناہوں کا انکار کریں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں مختلف جگہوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انکار کریں گے پہلے، کچھ لوگ جو ہیں وہ مان جائیں گے، اس کے بعد وہ ایک بالکل قسمہ پرسی کسی عالم میں ہوں گے کہ ہم، کیونکہ وہ جھٹلا تو سکتے نہیں ہوں گے اس دن کو. اور یہی چیز جو ہمیں قرآن بتا رہی ہے کہ آج آپ اگر دیکھیں نا انسانیت کے لیے سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کس بات پہ انکار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ انکار کرتا ہے کہ اس کو جب دنیا کی جو وہ تمام اٹریکشن، یعنی کہ مثال کے طور پہ سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے دنیا میں وہ مرد اور عورت کا آپس میں ناجائز طریقے سے ملنا ہے، اسی طریقے سے شرابیں ہیں، جوا ہے، اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان کے پاس سب سے ایک آسان طریقہ اس وقت انہوں نے کیا نکالا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو ہی انکار کر دیں اور ہم یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اگر نہ مانیں تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام مزوں اور آسائشوں کے ساتھ جو ہے وہ جی لیں گے، جس کی وجہ سے ایتھیسٹ جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے میں نے جیسے آپ سے پچھلی کلاس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ تمام کے تمام جو ایتھیسٹ ہیں وہ ان کے لیے سب سے بڑا اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ وہ جب دنیا میں مختلف قسم کے مظالم دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ ہوتا تو وہ اتنے ظلم جو ہیں وہ نہ ہو رہے ہوتے. جبکہ اصل میں یہ دنیا تو آزمائش کے اصول پہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے ایک بات کی کہ ایک ماں جو ہے وہ 70 گنا سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور ایک ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 گنا سے زیادہ جو ہے وہ انسان سے محبت کرتے ہیں. تو وہ ان کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مکمل پابندی، تمام کے تمام احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی وہ ماں پرورش کر رہی ہوتی ہے، ان کی ماں بچپن میں مر جاتی ہے، اس کے بعد ان میں سے کچھ بچے جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں مختلف حالات میں، کہیں تو ان کو سوتیلی ماں ملتی ہے، کہیں تو ان کو ان کے چچا یا رشتہ دار جو ہیں وہ اس لیول پر لے آتے ہیں کہ ان میں سے وہ لوگ جو ہیں وہ پھر جرائم کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، یا ان کی گروتھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے جو ہے وہ صرف لڑنے کے لیے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. جبکہ یہ ساری چیزیں آزمائش کے اصول پر ہیں، اور اسی آزمائش کے اصول پر آج اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان تمام لوگوں کو اس بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ لوگ جب یہاں پر آ کر میں اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیں تو ہم اب جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کے برعکس جو ہے اب تم لوگ جو ہو وہ چکھو عذاب، تمہارے لیے جو ہے وہ یعنی کہ کوئی معافی نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو وہ حکمت یا اللہ تعالیٰ کی وہ شان کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پر تمام لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے. جس نے جو جرم کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو وہ نتیجہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا کہ یہاں پر تم جو اللہ تعالیٰ کی ان احکامات سے اپنے آپ کو بری جمع کرتے رہے، اور اب جو ہے وہ تم آ کے یہ بات کہہ رہے ہو کہ مجھے دوبارہ بھیجنے، تو میں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری باتوں پر عمل کروں گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو باشکاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اب نہ تو واپس جاؤ گے، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا تمہیں یہاں پر نتیجہ جو ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا، اور ان کے لیے ایک عذاب جو ہے وہ موجود ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ ہمارا یہ سبق آج کا جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. میں ساتھ ہی اس کا لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور آپ سے میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے وہ تمام لوگ اگر کوئی بیچ میں کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہوں تو وہ آپ کر لیں، تو میں یہ ترجمہ اس کا اوپن کر لوں تاکہ اس کو آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ لیں. جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ترجمہ جو ہے وہ پچھلی آیت سے ہی شروع کر رہا ہوں کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ
وہ اسے نہیں مانتے اور شرک پر اصرار کرتے ہیں. حالانکہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اس لیے اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے. اس کے بعد ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا ساجی گمان کرتے تھے. پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا مگر کہیں گے اللہ ہمارے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. دیکھو انہوں نے ان ظالم لوگوں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا اور جو افطرا یہ کرتے ہیں وہ سارا ان سے ہو گیا ہے. ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیے ہیں کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہیں سمجھے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے کہ سن کر بھی نہ سنیں گے. یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے. یہاں تک کہ تمہارے پاس حجت کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ منکرین کہیں گے کہ یہ تو محض اگلوں کے افسانے ہیں. یہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر اس کا احساس نہیں کرتے. اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں کہ تصدیق کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. ہرگز نہیں بلکہ وہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے. اگر انہیں لوٹایا جائے تو وہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے اس لیے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. کہتے ہیں کہ زندگی تو ہماری دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے. اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں. جواب دیں گے ہاں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حقیقت ہے. وہ فرمائے گا تو اپنے انکار کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ. یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو جھٹلایا. یہاں تک کہ اچانک جب وہ گھڑی آن پہنچے گی تو کہیں گے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم سے ہوئی ہے اور حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے بوجھ وہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. میں نے تھوڑا سا آگے کا جو حصہ ہے وہ بھی پڑھ دیا ہے کیونکہ سیکوینس میں تمام آیات جو ہیں وہ چل رہی تھیں. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کو اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ پلیز کر لیں اور کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہو تو مائک اوپن کر لیں. شاید اعوذ وائس کا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ہو الرحیم. گیا اب ومن ہوا. چلیں آپ پڑھ لیں بیٹے. پڑھ جی لیں چلیں آنٹی, آپ آگے. پڑھ لیں. جی آنٹی پڑھ پڑھ لو لیں. بیٹی کوئی بات نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اور کون ہے اسلم زیادہ ظالم ممن اس سے جو افطرا گھڑ لے علی اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ او یا کذبہ جھٹلائے بے آیات ہی اس کی آیات کو. انہ بے شک وہ لا نہیں یفلح فلا پائیں گے الظالمون جو ظالم. اور یوم جس دن ناشرہم ہم جمع کریں گے انہیں جمیعاً سب کے سب کو. ثم پھر نقولو ہم کہیں گے للذین ان سے جو جنہوں نے اشرکوا شرک کیا اینا کہاں ہے شرکاؤکم تمہارے شریک الذین وہ جو کنتم تھے تم تزعمون تم دعویٰ کرتے. ثم پھر لم نہیں تکن ہوگا فتنتہم عذر ان کا الا مگر ان یہ کہ قالو وہ کہیں گے واللہ قسم ہے اللہ کی ربنا جو ہمارا رب ہے ماں نہیں کننا تھے ہم مشرکین شرک کرنے والوں میں سے. انظر دیکھو کیفا کیسے کذبوا انہوں نے جھوٹ بولا علی انفسہم اپنے نفسوں پہ ودل اور وہ بھٹک اور وہ دور نکل گئے انو ان سے ماں جو کانو تھے وہ یفترون وہ گڑتے. اسکرین اوپر کر دیں. ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے من جو یستمیع کان لگاتا ہے لے کر آپ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وجلنا اور ڈال دیا ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں میں اکنتن پردہ ان یہ کہ یفقہوا وہ نہ سمجھ سکیں اس کو. وفی اذانہم وفی اور میں اذانہم ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے. میں اور نہیں یا اور میں اور اگر یرو وہ دیکھیں کل سب آیات نشانیاں لا نہیں منو وہ ایمان لیں گے اس بہا اس کا حتیٰ یہاں تک کہ ادھر جب جاؤ کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس جادے لونا کا وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. یقولو وہ کہتے ہیں اللہ جینا وہ جو کفرو جنہوں نے کفر کیا ان نہیں ہے آزا یہ اللہ مگر اساطیر کہانیاں الاولین پہلو کی. وہم اور وہ ینہونا روکتے ہیں وہم اور وہ ینہونا روکتے ہیں انو اس سے وینعونا اور وہ دور ہوتے ہیں انو اس سے. میں اور نہیں یہلکونا وہ انکار کرتے اللہ مگر انفسہم اپنے آپ کو وا اور اپنے نفس کو وا اور مانی یشعرون وہ شعور رکھتے. ولو اور اگرچہ ترا ولو اور اگر ترا ولو اور کاش طرح آپ دیکھیں اس جب وقفو وہ کھڑے ہوں گے الناری آگ پر فقالو تو وہ کہیں گے یا لیتنا اے کاش ہم نردو ہم لٹائے جائیں وا اور لا نہیں نکذب انکار کریں ہم جھٹلائیں بھی آیات کو ربنا اپنے رب کی ونکون اور ہم ہو جائیں من المؤمنین مومنوں میں سے. بلکہ بدا ظاہر ہو گیا لہم انہیں ماں جو کانو تھے وہ یخفونا چھپاتے من قبل اس سے پہلے ولو اور اگر تدو
وہ لٹائے جائیں لعادو البتہ وہ وہی کریں گے لما اس کے جو نہو وہ منع کیے جاتے تھے انہو جس سے وانہم اور بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹ بولتے ہیں وقالو اور وہ کہیں گے وہ کہتے ہیں ان نہیں ہے یہ الا مگر حیاتنا زندگی دنیا کی وا اور مانی نانو ہم بمبعوثین ہم اٹھائے جائیں گے ولو اور اگر ترا ولو اور کاش ولو اور اگر ولو اور کاش طرح آپ دیکھیں اس جب وہ کھڑے ہوں گے اللہ ربہم اپنے رب کے سامنے کالا وہ فرمائے گا کیا لیسا نہیں ہے ہاضا یہ بالحق کالو وہ کہیں گے بلا بلکہ وہ ربنا قسم ہے ہمارے رب کی بلا تو نہیں وہ ربنا قسم ہے ہمارے رب کی کالا وہ فرمائے گا وذوقوا پس چکو العذاب عذاب کو بما اس کو جو کنتم تھے تم تکفرون بما اس بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے صدق اللہ علیہ ماشاءاللہ جزاک اللہ حمدہ آنٹی آپ پڑھ لیں شروع سے جی بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اور کون ازلم بڑا ظالم ہے مما اس سے جو افطرا گھڑ لے اللہ اللہ پر کاذبن جھوٹ آؤ یا کذبا جھٹلائے بھی آیاتی بھی اس کی بھی کی اس کی آیات کو انہو بے شک وہ لا یفلحو نہیں وہ فلا پائیں گے لا نہیں الظالمون جو ظالم ہیں و یوما اور جس دن نحشروہم ہم اکٹھا کریں گے ہم ان کو جمیعاً سب کے سب کو ثم پھر نقولو ہم کہیں گے للذین ان سے جنہوں نے اشرکو شرک کیا آئینہ کہاں ہیں شرکاؤکم شریک تمہارے الذین وہ جو کنتم تھے تم تزعمون سب دعویٰ کرتے تزعمون دعویٰ کرنا ثم پھر لم نہیں تکن ہوگا فتنتہم عذر ان کا فتنۃ عذر ہم ان کا الا مگر ان یہ کہ قالو وہ کہیں گے واللہ قسم ہے اللہ کی ربنا جو رب ہے ہمارا نہ کننا تھے ہم مشرکین شرک کرنے والے انظر دیکھیے کیفا کس طرح کذبو انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر انفسہم اپنے نفسوں پر ودلہ اور گم ہو گئے یہ گمراہی سے نکلا ہے گم ہو گئے انہم ان سے ماں جو کانو تھے وہ یفترون وہ گھڑتے ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے ان میں ہم کوئی ان میں سے کوئی ہے من جو یستمیعو کان لگاتا ہے الیک طرف آپ کے وجعلنا اور ڈال دیے ہم نے علی قلوبہم علی ان کے قلوبہم دلوں پر اکنتن پردے ان کے یفقہوہ نہ وہ دیکھ سکیں اسے یا وہ یہ اسے دیکھنا نہیں ہے سمجھنا ہے کہ وہ نہ سمجھیں گے اسے جیسے سمجھ فی الدین دین میں نہ سمجھ وہ سمجھ جی سوری بیٹے میں بھول گئی یفقہوہ نہ وہ سمجھ سکیں اسے یا وہ ہو اسے وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں فی میں وقرا بوجھ ہے وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھ لیں کلا ہر آیاتن نشانی لا بتا دیں یؤمنون جی آذانہم کا مطلب بتا دیں وہ بیچ میں سے رہ گیا تھا آواز کٹ گئی تھی اچھا فی آذانہم ان کے کانوں میں فی میں وقرا بوجھ ہے وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھ لیں کلا ہر آیاتن نشانی لا یؤمنو یا لا نہ یؤمنو ایمان لائیں گے بہا اس پر حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤ کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس یجادلون کا وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے جنگ و جدل جیسے ہے لفظ اس سے یہ نکلا یا قولو کہتے ہیں اللہ زینا وہ جنہوں نے کفر کیا ان نہیں ہاذا یہ اللہ مگر اساطیرو کہانیاں الاولین پہلوں کی وہم اور وہ جی آپ پڑھ لیں سسٹر نسیم جزاک اللہ آگے آپ پڑھ لیں نسیم بھائی شکریہ بیٹے شکریہ الحمدللہ
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुम और वो यनहूना रोकते हैं अनहु इससे वयनऔना अनहु और वो दूर भागते हैं इससे वअन युहलिकूना और वो हलाक करते हैं इल्ला मगर अनफुसहुम अपने नफ्सों को वमा और नहीं यशउरून वो शऊर रखते वलौ और काश तरा आप देखें इस जब वुकिफू वो खड़े किए जाएंगे अलन नारी आग आग पर फकालू तो वो सब कहेंगे या लई तना ए काश हम नुरद्दू लौटाए जाएं वला और ना नुकज़िबा हम झुटलाएं भी आयात रब्बिना अपने रब की आयात को मनाकूना और हम हो जाए मिनल मोमिनीन ईमान लाने वाले बल्कि बदा ज़ाहिर हो गया लहुम उनसे माँ जो कानू थे वो यखफूना छुपाते मिन कबलू इससे पहले वलौ और अगरचा रुदू वो लौटाए जाएं या आदू वो दोबारा करेंगे लिमा वो जो नुहू रोका गया है अनहु जिससे व इन्नहुम और दर हकीकत लकाज़िबून वो झूठे हैं वकालू और वो कहेंगे इन हिया नहीं है इल्ला मगर हयात दुनिया सिर्फ दुनिया की हयात वमा और नहीं नहनु हम मबऊसीना दोबारा उठाए जाएंगे वलो और काश तरा आप देखें इस जब वुकिफू वो खड़े किए जाएंगे अला रब्बिहिम रब के सामने काला पूछा जाए रब अल्लाह ताला पूछेंगे उनसे क्या लईसा नहीं है हाजा ये बिल हक की हकीकत कालू वो कहेंगे बला क्यों नहीं व रब्बिना हमारे रब की कसम काला कहा जाएगा उन्हें फजूकुल अजाबा अब चखो तुम अजाब बिमा इस वजह से वजह इसके तुम थे तुम तकफुरून इसका इनकार करते। जज़ाकल्लाह। आप शुरू से रिफत बाजी पढ़ लें और 3 हैंड है तो मैं अब आप तीनों में स्टूडेंट्स में ये वाला रुकू क्योंकि लास्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं उन तीनों में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग टाइम पे थोड़ा सा हैंड रेस कर दिया करें तो मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आसान हो जाएगा। तो प्लीज शुरू कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन और कौन अज़लम बड़ा जालिम मिम्मन इफ्तरा इससे ज्यादा होगा इफ्तरा जो घड़े झूठ अल्लाह काज़िबा इफ्तरा घड़े अल्लाह अल्लाह पर काज़िबा झूठ और कज़्ज़बा और झुटलाए बेआते ही उसकी आयत को इन्नहु बेशक ला नहीं ये क्या है युफ्लिहुज़ ज़ालिमून बेशक नहीं फला पाएंगे जालिम व यौमा और जिस दिन ना शोरहुम इकट्ठा करेंगे हम जमिया इन ना शोरहुम और जिस दिन इन सबको जमियन इकट्ठा करेंगे सुम्मा फिर नकूलू वो कहेंगे फिर हम कहेंगे लिल्लज़ीना उन लोगों से अशरकू जिन्होंने शिरक किया ऐना शुरकाउकुम कहाँ है तुम्हारे शुरका अल्लज़ीना जिनका ऐना शुरकाउ कहाँ है तुम्हारे शुरका अल्लज़ीना उन लोगों से जो लोग तुम थे तज़अमू वो दावा करते जिनका तुम थे दावा करते सुम्मा फिर लम नहीं होगा तकुन उनके पास फितना तो हम कोई बहाना इल्ला मगर अन ये के कालू वो कहेंगे वल्लाह अल्लाह की कसम रब्बेना जो हमारा रब है मा कुन्ना मुशरिकीन नहीं थे हम शिरक बनाने वाले उन्जुर ए नबी कैफा ए नबी आप देखें कज़्ज़बू झूठ बोला किस तरह झूठ बोला अला अनफुसहिम नफ्सों अला पर अनफुसहिम नफ्सों पर वदल्ला और गुम हो गया गुमराही में अनहुम उनसे माँ जो कानू थे यफ्तरून वो झूठ इफ्तरा घड़ते माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा ये खत्म हो गया सदकल्लाह में हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जी आगे आप पढ़ लें नैयर बाजी। अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनहुम उनमें से मन यस्तमी जो सुनते हैं इलैका आपको वजअलना और बनाया हमने अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर अकिन्नतन कीना यफक़हू के वो समझ ले अकिन्नतन का आपने क्या बताया?
पर्दा पर्दा, जी हाँ। हाँ जी, वजालना और बनाया हमने उनके दिलों पर अकिन्नतन पर्दा अन यफ़क़हू कि वो समझ लें इसको, वफ़ी बीच आज़ानिहिम अपने कान, वफ़ी और बीच आज़ानिहिम उनके कानों के, वक्रा डांट है या मतलब जैसे कोई रुकावट है कि वो नहीं सुन सकते जिस तरह, वहीं यरो बोझ। और अगर देखें, हाँ जी, बोझ या रुकावट या जिससे कि वो सुन ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, वहीं यरो और अगर देखें कुल्ला हर आयत निशानी को ला नहीं युमिनु ईमान लाते बिहा इस पर, अगरचे देखते हैं हर निशानी या नहीं मान लाते इस पर, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जाऊ का आए आपके पास, युजादिलूना का झगड़ते हैं आपसे, यक़ूलुल लज़ीना कहते हैं वो लोग कफर जिन्होंने कुफ्र किया, इन ये कि हाजा है ये है इल्ला मगर असातीरुल अव्वलीन कहानियां अव्वलीन पिछलों पहलों की, वहुम और वो यनहौना भागते हैं इससे, अनहु इससे, वयनऔना और रोकते हैं और रुकते हैं इससे, वहीं युहलिकूना और ये कि हलाक कर दे, इल्ला मगर हलाक किया, इल्ला मगर अनफुसहुम अपने आप को, वमा यशऊरून और नहीं वो शऊर रखते, वलौ और अगरचे तरह आप देखेंगे कि इस जब वुकिफू पेश किए जाएंगे या डाले जाएंगे अलन नारी आग पर, फकालू पस कहेंगे या लईतना ए काश हम नुरद्दू लुटाए जाते, वला और ना नुकज़िबु झुठलाते भी आयाती निशानियों को, रब्बिना अपने रब की, व नकूना और हो जाते मिनल मुमिनीन ईमान लाने वालों में, बल्कि बल्कि बदाला आगे सिस्टर अज़रा आप पढ़ लें प्लीज, माइक अपना ओपन कर लें जी, जी अभी अस्सलाम ओपन हो गया। वालेकुम। वालेकुम सलाम। बला से पढ़ना है, बल से पढ़ना है जी। बल से। जी, बल्कि बदा जाहिर होगा लहुम उनके लिए माँ जो कानू थे वो यखफूना वो छुपाते मिन कब्ल इससे पहले, वलौ और अगर रद्दू वो लौटा ये रुद्दू वो युख है प्लीज, इसके ऊपर पेश है तो युखफूना, युखफूना वो छुपाते हैं मिन कब्ल इससे पहले, वलौ और अगर रुद्दू वो लौटाया जाए, लादू वो अलबत्ता वो करेंगे, लिमा इसको जो नहू वो रोके गए, अनहु इससे, व इन्नहुम और बेशक वो लकाज़िबून अलबत्ता वो झूठे हैं, वक़ालू और वो कहेंगे इन नहीं हिया ये इल्ला मगर हयातुन दुनिया हमारी दुनिया की जिंदगी, वमा और नहीं नहनु हम बिमुबऊसिन उठाए जाने वाले हैं, वलौ और काश तराद आप दे कि इज़ा जब वक़िफ़ू वो कड़ी की जाएंगे, अला रब्बिहिम अपने रब के सामने, काला वो फरमाएगा अलैसा क्या नहीं, हाजा हाजा ये बिल हक है, कालू वो कहेंगे बला क्यों नहीं, वरब्बुना और कसम है रब की, काला वो फरमाएगा फजूकुल गज़ाब पस चको गज़ाब को, बिमा बवजह इसकी जो तुम तकफुरून तुम कुफ्र करते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा पोर्शन जो है आपको मालूम है कि उसका भी है अपना टेस्ट का, और उम्मीद है कि आप सारे उसमें शामिल होंगे और उस वक्त तक स्टे करेंगे। आज मैंने आपके साथ जो दुआ मैंने आपके साथ रखी है, तो वो बड़ी बेसिकली मैं दुरूद इब्राहिमी जो है वो आपके साथ शेयर करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिकली जो दुआ लेकर आया हूँ, तो ये एक नहायत ही बाबरकत और पुरअसर दुरूद पर हम बात करेंगे, जिसमें हम एक ऐसी अजीम दुरूद के बारे में जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया है और हर नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया है। ये दुआ वो दुरूद ख़ास है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान रहमत के दरवाजे खोल देता है। इसका मैं थोड़ा सा आपके साथ पस मंज़र जो है वो पेश करना चाहूँगा, और साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सलाम तो आप पर भेजते रहते हैं, मगर आप पर दुरूद जो है वो कैसे भेजें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा कि यूं कहो, और फिर दुरूद इब्राहिमी जो है वो सिखाया, और सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये रवायत जो है ये मौजूद है। और ये वो दुरूद है जो अत्तहियात के बाद हम नमाज में पढ़ना ज़रूरी है, यानी हर नमाज की तकमील जो है वो इस दुरूद के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। हमें इसके मायने जो है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ मालूम होने चाहिए। आपके सामने इस वक्त ये यकीनन आप तमाम लोगों को इस दुरूद के मायने भी पता होंगे और इसके दुरूद आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक दफ़ा हम इससे गुजर जाएं और इसकी तमाम फजीलत और बरक़ात को हम देख लें कि अल्लाहुम्मा सल्ली
अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद कि ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम पर रहमत नाजिल फरमाई। बेशक तू बहुत तारीफ किया गया है, बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद को बरकत अता फरमा जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम को बरकत अता फरमाई। बेशक तू बहुत तारीफ किया गया है और बुजुर्गी वाला है। इसके जितने भी अल्फाज हैं, अगर हमें इनके सब के मायने जो हैं वो हमको मालूम होने चाहिए कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, हम कहते हैं सल्ले अला, सल कहते हैं कि रहमत नाजिल फरमा अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व और अलल अला आले मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो रहमत नाजिल फरमा। इसमें उनकी औलाद भी जो है वो शामिल है और उम्मती जो है वो भी शामिल हैं। कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसे कमा जैसे सल्लैता यानी कि सल का भी हमने देखा कि रहमत नाजिल फरमाई, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर, व अला आले इब्राहीम और आले इब्राहीम पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू लायक तारीफ और बुजुर्गी वाला है। और अल्लाहुम्मा, अब ये जो हमीद और मजीद, हमीद ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह ताला के लिए हम बात कर रहे हैं इसमें, और इन्नका बेशक तू हमीदुन यानी कि तारीफ़ वाला है, और मजीद यानी कि बुजुर्गी वाला है। अल्लाह ताला के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बरकत अता फरमा। जैसे हमने पहले रहमत की बात की, अब हम बारिक यानी कि बरकत की बात कर रहे हैं। अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर बरकतें नाजिल फरमाई। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू लायक तारीफ और बुजुर्गी वाला है। अब ये जो है दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरक़ात, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ये जो दुरूद है, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये दुरूद एक दुआ है बेसिकली, और हमारे यहाँ एक साहब मुझे मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अभी इसमें आज़म की भी हमने दुआएं ख़त्म की हैं कि अल्लाह ताला से जब दुआएं करनी हैं तो हमने अल्लाह के नामों का वास्ता दे के दुआएं करनी हैं। तो हमारे यहाँ आपको मालूम है कि मुसलमानों में बाज़ लोग जो हैं वो जब दुआएं करते हैं तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर बाज़ औक़ात उनके वास्ते से दुआएं करने को पसंद फरमाते हैं। लेकिन उसके बरक्स अल्लाह ताला ने जो हमें और हुज़ूर पाक ने ख़ुद जो तरीका हमको बताया है वो ये तरीका है कि हम अल्लाह ताला को उसकी तारीफ़ का वास्ता दें और उनके नामों का वास्ता दें। तो मुझे एक दफ़ा एक साहब मिले और उन्होंने कहा कि जो हमें, अभी हम आज उन रवायात को भी देखेंगे कि हमें हर दुआ से पहले दुरूद पाक जो है वो पढ़ना चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि जब हम हर दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं तो असल में उन्होंने इस बात की ये दलील दी, जबकि इसके जब आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायने को देखें तो ये सरासर एक जामे तरीन दुआ है। और इस दुआ की बुनियाद के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि हम असल में अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम अल्लाह ताला से मनाजात करने से पहले हम अपने प्यारे नबी के लिए दुआ करना पसंद फरमाते हैं और उनके दर्जात की बुलंदी और उन पर रहमत और बरक़ात की हम अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं और उसके बाद हम जो है वो दुआएं करते हैं। तो इसमें अब हम इनकी फजीलत और बरक़ात देखते हैं कि दुआ की कबूलियत का ज़रिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी की रवायत है कि जब तुम दुआ करो तो इब्तिदा और इंतहा दुरूद शरीफ से करो ताकि दुआ अल्लाह के हुजूर जो है वो मकबूल हो जाए। इसी तरीके से गुनाहों की मग़फ़िरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनद अहमद में फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह माफ़ करता है और 10 दर्जे जो है वो बुलंद करता है। इनकी कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी ये इबादत है कि आप जब दुरूद पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेज रहे हो तो आपके जो है वो अल्लाह ताला आप पर रहमतें भेज रहे हो और 10 रहमतें भेज रहे हैं और 10 गुनाह माफ़ कर रहे हैं और आपके 10 दर्जे जो हैं वो बुलंद कर रहे हैं। और ये बात हमें हुजूर पाक ने खुद बताई है। और इसी तरीके से कुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी में फरमाया, रवायत है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजता होगा। और दिल व ज़ुबान का ये नूर है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से दिल नर्म, ज़ुबान पाक और रूह पर पुरसुकून हो जाती है। अगर हम इसके कुरान पाक से कुछ रेफरेंसेस को देखें तो सूरह अहज़ाब में हम देखते हैं कि जब आप
درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والوں، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو پورے ادب اور مکمل فرما برداری کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ جو درود ہے، یہ درود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک پر یہ درود بھیجتے ہیں۔ اور صحابہ نے حضور پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پہ ہم سلامتی تو بھیجتے ہیں لیکن ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ تو حضور پاک نے ہمیں پھر وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ سکھایا۔ اور اسی طریقے سے سورہ ہود میں جیسے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ رحمت اللہ کی اور برکات ہوں علیکم، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر، انہ بے شک وہ حمید مجید۔ اور یہی الفاظ جو درود ابراہیمی کے آخر میں ہیں، یعنی حمید مجید، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی دراصل قرآن کی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ ہے۔ تو ہم ہر نماز کے تشہد کے بعد درود ابراہیمی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اس کے بغیر نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اور نماز جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بیسکلی ہماری نماز جو ہے وہ عطیات پر مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی دعاؤں سے پہلے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی بھیج کر اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں۔ اور تہجد یا جمعے کے دن درود شریف پڑھنا جو ہے وہ باعث نجات ہے۔ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں، کم از کم 100 دفعہ ہر جمعے کو جو ہے وہ لازمی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ درود پڑھیں۔ جب دل پریشان ہو یا دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں۔ دعا سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی پڑھنا جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا راز ہے۔ تو آخر میں اس کا روحانی پیغام دینا چاہوں گا کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ صرف الفاظ نہیں، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے کہ جب بندہ اخلاص سے درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، میں بھی اس کا ذکر اپنے فرشتوں میں کروں گا۔ اور درود شریف جو ہے وہ دراصل روح کی خوشبو، دل کا سکون اور ایمان کی تازگی ہے۔ تو آئیں آج سے ہم روزانہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا عہد کریں تاکہ ہماری زبان بھی اس درود سے معطر ہو جائے جس سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال ہو، آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہو تو آپ پوچھ لیں۔ جی سسٹر گلشن آرا، آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے تو آپ بتائیے کیا کہہ رہی ہیں۔ سر ہم دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہماری جو پوری دعاؤں کی سیریز چل رہی ہے، آپ میری پوری اس پلے لسٹ کو اگر آپ فالو کریں اور اس کو آپ دیکھیں تو ہم لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات والا صفات ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑی ذات ہے، ہم تک ان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کی ان آیات کو بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو بیسکلی درود جو ہے وہ ایک دعا ہے۔ اور ہم جب یہ واسطے کی جو آپ نے بات کی ہے تو آپ میری جو پچھلی 2 دعائیں میں نے پھر شیئر کی ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ اس کو پلیز سنیے گا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں ہمیں جب دعائیں کرنی ہیں تو اسم اعظم کی دعا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کیا تھی کہ وہاں پہ ہم نے دعا کس طریقے سے کی تھی کہ اللہم بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یا حیو یا قیوم اسألوکا، یعنی کہ یہ جو دعا ایک صحابی کر رہے تھے تو حضور پاک نے اس وقت کہا کہ تم نے اسم اعظم سے دعا مانگی ہے اور تم نے ایسی دعا مانگی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ یعنی کہ ہمیں حضور پاک کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو چیز کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو آپ دے سکتے ہیں تو وہ واسطہ ان کی صفات کا ہے، ان کے ناموں کا ہے۔ جیسے جو لاسٹ دعا میں نے شیئر کی تھی کہ اس کے معنی مفہوم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا بندہ، آپ کا ہر فیصلہ مجھ پر جاری، میرے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کے غلام، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے
یعنی کہ حضور پاک دعائیں کیسے مانگتے تھے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر واسطہ دینا صحیح ہوتا تو ہمارے پاس کوئی روایت موجود ہوتی، تمام پیغمبر جن کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو کسی ہمارے پاس بہت ساری دعائیں قرآن میں ہماری، آپ دیکھیں گے کہ ہماری دعاؤں کا سلسلہ جو ہے اس میں بہت سارے ہم نے پیغمبروں کی دعائیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور کسی میں بھی واسطہ دے کر کسی یعنی کہ اگر حضور پاک کی کوئی ایسی دعا ہو یا کسی حضرت ابراہیم کی، حضرت یوسف کی، حضرت یونس کی، حضرت آپ نے سلیمان علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، کوئی دعا ایسی موجود نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب مناجات کی گئی ہوں تو کسی کا واسطہ دیا گیا ہو، بلکہ اللہ کی تعریف کے ساتھ آغاز کیا گیا۔ اور ہمیں جب دعائیں کرنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا، یعنی کہ اس تعریف کے واسطے سے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم میرے تعریف کے لیے سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو اور سارے درختوں کے قلم بنا لو، تو وہ تعریف جو ہے وہ تم نہیں لکھ سکتے ہو۔ تو وہ یہ اتنا بڑا واسطہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جی سر، مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ذات بہت ہی بابرکت ہے اور وہ اللہ پاک کے بہت ہی نزدیک ہیں، جیسے کلمے میں بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام بھی جوڑا ہے، تو ہم انہیں مطلب بہت ہی معتبر سمجھ کے کہ وہ اللہ کے بہت ہی پیارے بندے ہیں، تو اس لیے ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں کہ اے اللہ نبی پاک کے صدقے مطلب اس طرح، تو مجھے ایسا لگتا تھا۔ دوسرا آپ نے بیٹا یہ جو بھی ایک اور بات آپ نے کہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے میں اپنا نام حضور پاک کا ساتھ جوڑا ہے، آپ جب کلمے کے معنی جو ہے نا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہاں پہ ہم اس بات کا یعنی کہ ہم کیا دلیل دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا نام کلمے میں اللہ تعالیٰ کے، حضور پاک کا نام جو ہے وہ کلمے میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی کہ کلمے میں ہم اللہ تعالیٰ کو معبود مان رہے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس میں آپ کیا دعا کرتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کی پڑھنے کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف بیان کی، مالک یوم الدین، جو مالک یوم الدین کا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیرے عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ تو حضور پاک کا نام جوڑنا، یہ جملہ میں سمجھوں گا کہ آپ اس کی تھوڑی سی تصحیح کریں۔ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، میں نے آپ کو ابھی وہ شان آج کی اس درود ابراہیمی میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ کے رسول کے لیے فرشتے اور اللہ تعالیٰ خود درود بھیج رہے ہیں، ان کے دعا کر رہے ہیں، اور ان کو سلامتی اور ان کی برکت کے لیے اللہ کے، یعنی کہ کتنے وہ بڑی ہستی ہیں، کتنے محبوب ہیں۔ اور اگر آپ کو تیسرا پارہ یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کہا ہے؟ تلک الرسول، کہ یہ جو جتنے بھی رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا، ان سے بات چیت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دیا۔ تو یہ جو چیز ہے ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہو تو پلیز پوچھ لیں۔ آج ہمیں آپ لوگ، ہمارے پاس اب ٹائم جو باقی بچا ہے اس میں ہم اپنے ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں، تو آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر لیں۔ آج کا بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع جو ہے وہ ملے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، جہاں تک میں نے سنا ہے نیک زندہ لوگوں کا واسطے سے بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے بھی دعا کر سکتے ہیں، اور اپنے نیک عمل کے واسطہ دیکھ کے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ جی، آپ نے روایت کی طرف صحیح نشاندہی کی ہے، اور وہ نشاندہی اس حد تک ہے کہ آپ یعنی کہ ہمارا جب دعائیں جب انسان کی جاتی ہیں، جیسے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ یعنی کہ آپ کے جو نیک اعمال ہیں آپ ان کا واسطہ دے کر دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل کیا ہے، اس کے بدلے میں تو مجھ سے یہ بات کر لے۔ جو زندہ لوگوں کی آپ بات کی ہے اس میں ان کا واسطہ، میں سمجھتا ہوں کہ واسطے کے بجائے وہ جو زندہ لوگ ہیں، وہ زندہ لوگ آپ ان سے جا کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے پلیز دعا ضرور کر دیں۔ یعنی کہ جو بڑے بزرگ ہیں، اگر کوئی آپ کے سامنے زندہ ہیں اور موجود ہیں اور آپ کو موقع مل گیا ان کی محفل میں بیٹھنے کا اور وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں خاص طور پہ یہ روایت موجود ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی دوسرے کے لیے جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک کو بزرگی والا کیوں کہا گیا ہے؟ بزرگی سے کیا مراد ہے؟ بزرگی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو
حمید یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بزرگی آپ بلند و برتر کے لیے، یعنی کہ بزرگ کسی بڑے آدمی کو کہا جاتا ہے نا، یعنی کہ ہم بزرگ کس کو کہتے ہیں کہ جو بڑا ہوتا ہے اسی کو بزرگ کہا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی بڑائی کے سینس میں بزرگی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام حمید و مجید، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں اور وہ بزرگی و برتر والا ہے. یہ دنیا آزمائش کے اصول پہ چل رہی ہے، اگر آزمائش نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، وہ کسی کو مانتے نہیں ہیں، وہ فریلی زندگی گزارتے ہیں. تو اگر دنیا پہ ظلم و ستم ہے تو اللہ تو ہم پہ بہت مہربان ہے، تو پھر وہ مطلب کیوں اس طرح کر رہا ہے نا. مطلب ایتھیسٹ ایسا کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں نا کہ وہ فریلی مطلب جیتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک اتنا ہی مہربان ہے، اگر اتنا ہی وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو وہ پھر سزا کیوں دے گا، یا یہ دنیا پہ جو ظلم و ستم چل رہا ہے تو یہ کیوں نہیں وہ ٹھیک کر رہا نا. تو آپ نے کہا کہ یہ دنیا آزمائش کے اصول پہ چل رہی ہے، تو سر اگر آزمائش نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اگر آزمائش کا اصول پہ نہ ہوتی، جی بالکل. اوکے، ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے عیسائی جو ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے نا، جس خدا کو وہ مانتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، کہ اس خدا نے ہمارے لیے کیا کام کیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کو، جیسس کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور وہ ہماری طرف سے ہمارے سارے گناہوں کے لیے وہ سولی پہ چڑھ گئے، اور اب ہمیں جو ہے نا وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے آخرت کی، یعنی کہ ہم جو ہے وہ کچھ بھی کر لیں تو حضرت عیسیٰ نے ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. تو مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ تو بڑا مطلب ایسا خدا ہے کہ جو ہر وقت جو ہے وہ مطلب ڈرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ ہر وقت صرف جو ہے وہ عذاب سے، آگ کے عذاب سے اور مختلف عذابوں سے ڈراتا رہتا ہے انسان کو. یعنی کہ ان کے رویے کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ہمیں جب قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے واقعہ آدم پڑھا تھا تو وہاں پہ ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ اس واقعہ آدم میں فرشتوں کی جو کمیونیکیشن ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ایک جنت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ جنت جو ہے وہ اتنی عظیم نعمت تھی کہ اس پہ وہاں پہ اب کون جو ہے وہ اس جنت کی بادشاہت کس کو دی جائے گی، اس جنت میں کون رہے گا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں نے یہ تمام مخلوقات کے پاس یہ پیغام جو ہے یہ لے کے گیا کہ کون اس جنت کا باسی بنے گا، اور اس کے لیے میں نے اس کو دنیا کی آزمائش کا فارمولہ بتایا. تو تمام لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، کیونکہ اس آزمائش میں لوگوں نے کیا ہوا کہ لوگ جو تھے، مثال کے طور پہ تمام لوگوں نے اس لیے انکار کیا کہ اگر ہم اس آزمائش میں آلرائٹ، اگر آپ یہ آزمائش جو ہے اس میں ان لوگوں نے اس لیے انکار کر دیا تمام لوگوں نے کہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم آزمائش میں ہار گئے یا ناکام ہو گئے تو ہمیں دوزخ جیسی جگہ پر بھیجا جائے گا، جس وجہ سے انہوں نے انکار کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آزمائش نہ ہوتی تو بیسکلی اصل مقصد تو ہمارا جنت میں پہنچنا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، اس نے جو ہے یہ چیلنج قبول کر لیا. تو بیسکلی انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے، آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے وہ انسان ہی ایک ایسی تخلیق ہے کہ جس نے پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. آپ ترقی کو دیکھ لیں، آپ سائنس کو دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے اندر روح پھونکی گئی اور کہا کہ میں نے اپنے میں سے اپنی روح جو ہے انسان کی، جن کے آدم کے اس پتلے میں پھونکی، تو انسان نے اس سے اپنے اس تمام صلاحیتوں سے بھرپور، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے فائدہ اٹھایا، اور اس فائدہ اٹھانے کے بعد جو ہے آج دنیا اس جگہ پر موجود ہے. تو اینی وے یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اور کسی آپ فارغ ٹائم پہ آپ اس کو کویسچن کو اگر آپ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، اور آج کا ہمارا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہم نے لینا ہے، تو ہم اس پہ دوبارہ انشاءاللہ بات کر لیں گے. تو آپ لوگوں نے ہینڈ ریز. سر جی گلشن پلیز. آرا کا کوشچن یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا محبت کرتا ہے تو پھر یہ دنیا میں ظلم و ستم کیوں ہے؟ تو میرے خیال میں یہ ہم لوگوں کی آزمائش ہے کہ مطلب جس طرح فلسطین پہ ہو رہا ہے تو ہم لوگ عقل شعور کے باوجود بھی ہم لوگ آواز ان کے لیے نہیں اٹھا رہے. یہ اصل میں ظلم ستم ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ظلم ستم ہم پہ نہیں ہو رہا.
ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. بیسیکلی میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت ہی یہ ڈیٹیل والا ایک میسج ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ ہماری یہ جو جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کسی حادثے میں مر جاتے ہیں، اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں اس بچے کی ذمہ داری اس کے رشتہ داروں پر آ جاتی ہے. اب وہ رشتہ دار کیا اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے؟ ماں باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بوڑھے ہونے کے بعد اس قابل نہیں رہتے. اب ان کے بچوں کی بیسیکلی آزمائش ہے کہ وہ اپنے ان ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو مختلف قسم کے آبسٹیکلز جب آپ کو وہ دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت یا دوزخ کا فیصلہ کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا ہماری جو ایمانیات کا کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے. اسی طریقے سے ہم کو بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کے آئیں گے، اور جب کتابوں پر لے کر آئیں گے تو ان کتابوں میں جن عبادات کو ہم پر فرض کیا گیا ہے اس پہ پر ہم سب پر عمل کریں گے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رسول، فرشتے، آخرت اور ان تمام ہمارے عقائد سے ہٹ کر اس سے زیادہ کوئی ایمان کی یہ 5 چیزیں ہیں ٹوٹل، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور ان 5 چیزوں پہ جب آپ ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ یقیناً آپ کے لیے آسان. جیسے آج گلشن آرا نے بیسیکلی مجھ سے واٹس ایپ پہ ایک کویسچن کیا تھا اور کہ جی ہمارا یہ انذار کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کیسے کس مطلب مکتب فکر سے ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا جو ایمان کا جو ایمانیات کا جو ٹاپک ہے نا، اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اسی طریقے سے اللہ کی کتابوں پر، اور اس کے بعد آخرت پر. یہ 5 چیزیں ہیں، دیٹس اٹ. اس کے بعد آگے آپ کسی بھی چیز کو اگر شامل کریں گے نا تو وہاں سے پھر فرقے پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے لیے اچھی اور بری ایک مکتب تقدیر فکر پر کا بھی ایمان لانا. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یعنی کہ یہ آگے اس کے پھر فروع اس کے اندر آپ جائیں گے نا تو پھر یہ آگے اگلے اسٹیپس کی طرف چلے جائیں گے. تو اینی وے یہ بہت میں نے کہا نا کہ ڈیٹیل والے ٹاپکس ہیں، اس پہ ہمارے پاس کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں اس وقت بات نہیں کر. آپ نے ہینڈ ریز کر لی ہے سسٹر عذرا، آپ پلیز یہ جو پہلا پیج ہے اس وقت مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں نے پریزنٹیشن جو بنائی تھی کیونکہ میں اس کو جب بڑا کر رہا ہوں تو یہ ویڈیو کی فارم میں آ رہی ہے. تو اینی وے آئی ایم ناٹ شیور کہ اوکے جی پلیز. بسم یہ میں نے آپ اللہ کے سامنے الرحمن الرحیم. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تنکیحو، تم نکاح نہ کرو، امتم مؤمنتن، مومنہ لونڈی، یہ اماتن، آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی دعا میں نے آپ کو پچھلی اماتم دعا میں مؤمنتن. جی لونڈی کا مطلب بتایا تھا کہ اماتن کا مطلب ہوتا ہے لونڈی، یعنی کہ جب آپ نے وہ دعا یاد کرنی ہے تو وہاں پہ اماتن کا ورڈ اپنے لیے، کیونکہ وہاں پہ مردوں کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے عبدو کا، تو یہ اماتن مومنتن، مومن لونڈی. جی جی جی. لو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگی، یتذکرون، وہ نصیحت پکڑی. تھوڑا سا کوشش کریں سسٹر، تھوڑا سا کوشش کریں. ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی کوشش ہے کہ اس وقت آپ کا یہ جو مطلب تلفظ ہے نا، جیسے یہ لو اعجبتکم، یہ جو ورڈ ہے اس کا مخرج صحیح کر لیں. اچھا جی. لو اعجبتکم، یہ وہ نہیں، الف عین، اعجبتکم، اعجبتکم، بس الف اور عین جو ہے وہ حلق سے عین کی آواز نکلے گی. جی جی وہ میں آلریڈی کلاسز لے رہی ہوں. آل رائٹ. یتذکرون، وہ نصیحت پکڑی، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑیں گی، یردوکم، وہ تمہیں لٹھائیں گی، الخمر، شراب کی، المیسر، جوئی کی، الغفوہ، جو زیادہ ہو، ان تخالطوہم، اگرچہ وہ تمہیں ملوائے، اگرچہ یہ وہ لفظ آپ تمہیں بتائیں گے ملوائے. یہ ان تخالطہم اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں سر، اس کا نہیں آئیڈیا. آپ کو یاد ہوگا محاتفون، اردو میں نہیں، محاتفون. اردو میں ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں مخلوط تعلیم، نظام مخلوط تعلیمی نظام. جی جی. مخلوط تعلیمی نظام، اس کا کیا مطلب ہے؟ مخلوط تعلیمی نظام، ایک جیسا تعلیمی نظام. نہیں، ہم مخلوط تعلیمی نظام بولتے ہیں کہ مرد اور عورت جس میں مرد اور عورت کا، میل اور فیمیل کا مل کر کمبائن پڑھائی کرتے پروگرام. ہیں، کمبائن پروگرام ان کا جو تعلیم کا چل رہا کو ہوتا ہے. تو ایجوکیشن بیسکلی جو ہم لوگ کہتے ہیں. ملا کے، یعنی کہ آپ نے ان کا مطلب صحیح بتایا ہے کہ جی اگر تم ان کو ملا لو. میں اس کو صرف اردو سے ریلیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی جی. جی پڑھیے. فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارا معاہضہ کرے گا. نہیں سوری یہ نہیں، اخوان سوری ٹھیک ہے، تو وہ تمہاری بائی ہوں گی. بھائی فَإِخْوَانُكُمْ، ہوں. تو وہ تمہاری بائی ہوں گی. لِأَعْنَتَكُمْ، البتہ وہ تمہیں مشکل میں ڈال دے تھا. اِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کی طاقت کے مطابق ہو.
यरतदित 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 वो पैर जाए या पलट जाए, फयमुत फिर वो मर जाए, हबितवत जाया हो गए, हाजरू जिन्होंने हिजरत की, यरजूना वो उम्मीद रखते हैं, वकीना वकीना और वकीना वकीना आपको आयत याद हो? वकीना अजाब वक़ीना अन्नार, वक़ीना अज़ाब अन्नार का बचा क्या मतलब हमें, होता है? और बचा 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 हमें। हमें नसीब हिस्सा। ठीक है, नसीब सही है। हिस्सा, नसीब कहते हैं हिस्से को। मेरे हिस्से में क्या चीज़ आई है, मेरे नसीब में क्या बात आई है। जी सरीउल हिसाब आप फमन इसको तोड़ के ताज पढ़िए थोड़ा-सा। सरी का मतलब है जल्दी, और सरीउल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाला। सही अच्छा, कोशिश फमन कीजिए ताज जिनका टर्न हो, आप लोग जो है वो प्लीज, अगर वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इससे फिर थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है वॉइस की ना, अगर आप लोग सारे बीच में बोलेंगे तो। जी प्लीज। फमन ताज जला जो कोई जल्दी करे, ठीक, ताअज्जल, ठीक है, फी सही है। यौमैन उस दिन, मन तअखरा यौमैन कहते हैं 2 दिनों को। फी में यौम कहते हैं दिन को, और यौमैन कहते हैं 2 दिनों को। हाँ जी, फी यौमैन 2 दिन, मन तअखरा जो ताहीर करे। चलिए, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। आगे हंदा आंटी आप पढ़ लें प्लीज। जी बेटे। एक मिनट, मैं अगली स्लाइड ले आऊं। जी पढ़िएगा। एक मिनट ठहरिए। जी प्लीज पढ़ें। जी महीजुन हैज फाताजिलु तो अलग रहो, फा 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 अतो फा नहीं फा ताजिलु हो गया, फा तू हुन्ना तो आओ उनके पास, अन्ना शी तुम जिस तरह चाहो तुम, कद्देमो आगे भेजो, उर उर्जतन आर ईमानुन ईमानु कसमें, अन तबर्रु ना तुम नेकी करोगे, आपने दोबारा बताएंगे ये उर्दतन जी का बेटे। आपने क्या मतलब बताया? उर्दतन उर्जतन आर कोई ठीक हो गया, ऑब्स्टिकल होती। हाँ जी। ला यू ठीक है। बेसिकली आखिजुकुम उर्दतन का नहीं। मतलब है निशाना या कोई हथकंडा करना। जी उर्दतन निशाना का या मतलब है निशाना अच्छा लगाना, जी या कोई ऐसा मतलब हथकंडा इस्तेमाल करना। अच्छा सर आड़ ठीक भी है। कहीं जगहों पे आड़ भी इसका मतलब लिखा हुआ है। ओके, जी मुमकिन मैंने है, हो खुद जो सकता इसका तर्जुमा किया है वो आड़ की उसमें किया, निशाना या आड़। हाँ, निशाना बताया ना सर ने, है। निशाना। ठीक, अच्छा ला यू आखिजुकुम नहीं मुआखजा करेगा तुम्हारा, यू लौना इला करते हैं, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से, तरब्बुसु इंतजार करना है, यक तुम ना क्या कि वो छुपाएं, फिर अरहा में हिन्ना इनके रहमों में, इन इन कुन्ना यू मिन्ना अगर हैं वो ईमान रखती, वो उला तुन शोहर अहक्को ज्यादा हकदार हैं, रिजालुन मर्द। इसमें आंटी ये अखरजा बताएंगे ये हक में ज्यादा हकदार का हमें कैसे पता चला? ये बेटे शोहर के बताते हैं ना कि ये इसके मुतालिक आ रहा है ना, मर्द और शोहर के मुतालिक बात हो रही है, नहीं, ये शोहर के वर्ड है ज्यादा कहते हैं हकदार है। अहक्कु में ज्यादा हकदार, आपने मायने सही बताए हैं। मैं आपसे कह जी रहा हूँ जी हमें ज्यादा का इसमें से कौन सी चीज से हमें पता चल रहा है कि ये चीज ज्यादा जो है इसके मायने हैं? आ से अलिफ के जी ऊपर जब जबर आ जाता है, अलिफ जबर आए, हाँ जी वो जबर आ गया, इससे हमें पता चल गया कि इसके पे जोर आ गया है, तो जी ज्यादा जोर आए। हकदार। जी 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 अलिफ से अहक्को ज्यादा हकदार, रिजालुन मर्द, अखज़त हुल इज्जतु आमादा करती है इसे इज्जत, हस्बहु काफी है इसे, मैं यशरी जो बेचता है, इब्तगा चाहने के लिए, फरजातिल्लाही अल्लाह की रजा, फिर सिल्म इस्लाम में। ऑलराइट जी। आगे रिफत बाजी आप, जी प्लीज रिफत बाजी आप पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाऊ वो पलट गए। ला या हिल्लू से शुरू कर लें तो बेहतर होगा। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। ला यहिल्लु नहीं है हलाल, अतैतुबू हुन्ना जो तुमने उनको दे दिया, अल्लाह युकीमा ये कि वो कायम ना रख सकें, अल्लाह बेकार, इफ्तदत औरत बदला दे, हत्ता तनकिहा
جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے. فاؤ وہ پلٹ گئے. عزمو ارادہ کرو. المطلقات طلاق والی عورتیں. یتربصن روکے رہیں. بے انفسہن اپنے نفسوں کو. ثلاثۃ قروء 3 حیض تک. بے رد ہننا لوٹا لینے کے لیے. حلیم برداشت کرنے والے. الطلاق مارتان طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے. امساک روک یہ آپ لینا نے ہے. طلاق رجعی کا مطلب بولا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے طلاق رجعی؟ یہ جو رجوع کرنے اس میں رجوع کر سکتے ہیں نا 2 طلاق کے بعد، شاید اس کو رجعی کہتے ہیں، رجوع کرنے کو 2 مرتبہ کے بعد مطلب رجوع آپ نے ہو ہمارے سکتا یہاں ہے. یہ جو فقہ ہیں جو ٹرمز بیچ میں لوگوں کو بیسیکلی اس میں ٹرمز جو ہیں وہ ایڈ اپ کر دی ہیں آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا لوگوں کو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا مشکل ٹرمز کی وجہ سے اور زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. آپ نے جو ورڈ بولا طلاق رجعی 2 مرتبہ، ہم نے پورا وہ جب طلاق کے ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ بات کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی طلاق جو ہے وہ آپ کی جب کسی نے طلاق دے گا اس کے بعد وہ 3 ایس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ گزرے گا، طلاق واقع ہو جائے گی. اب اس کے بعد بیسیکلی اب وہ جو طلاق رجعی آپ بول رہے ہیں کہ اس کے پاس رجوع کرنے کے 2 آپشنز باقی ہیں. وہ جو 2 آپشنز ہیں لائف میں، تو اس حوالے سے آپ نے اس کو طلاق رجعی کے معنی جو ہے وہ بول دیے. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ سوسائٹی میں اکثریت کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم، میں کہتا ہوں 90% سے بھی زیادہ لوگوں کو نہیں پتا. وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں دیں گے تو طلاق ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن نے جو ورڈ کہا ہے کہ آپ طلاق دیں، 3 ماہ کا ٹائم پیریڈ گزرے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس رجوع کے آپشنز جو ہیں وہ باقی رہیں گے. آپشن ہیں، جی 2 طلاقوں تک آپشن ہیں. تیسری جی جب نوٹس ہو جائے تو پھر وہ فائنل طلاق ہے، اس کے بعد رجوع جی نہیں ہو سکتا. جی. جی امساک روک لینا ہے. تسریح چھوڑ دینا ہے. بے احسان نیکی کے ساتھ. لمن اتقی اس کا کیا ہوگا؟ لمن اتقی کون سے ورڈ پہ آپ آگے ہیں؟ آخری لائن لیمن یہ اصل میں یہ لام نہیں کا تھی. مطلب ہے لیے، من کا مطلب ہے جو اتقا جو ڈرا، تقوا سے ہے نا. اچھا. تقوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر. جو ڈرا الیہ تو شرون. اس اصل میں یہ لائن نہیں تھی. سر ایکچولی الہی یہ چوتھا لائن جو 8 کیا ہے یہ ہمارے اس میں نہیں تھا. نہیں ہے، نہیں تھی. یہ مجھے 2 معلوم لائن. ہے. آج میں نے آپ لوگوں کے لیے نا تھوڑا سا ٹرکی کام کیا اور جان بوجھ کے کیا. یہ میں نے جو ایک لاسٹ لائن ہے نا، یہ میں نے پرانے سبق میں سے کچھ ایڈ کی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے یوں سمجھ لیں کہ چیک کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کس لیول پہ ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ صحیح بھی بتا رہے ہیں. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ لفظ اردو کا استعمال میں ہوتا ہے. الہی کا مطلب تو ہمیں معلوم ہے، الہی اس کی طرف، یعنی اسے. آج کے سبق میں کیا تھا؟ حشر، میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے. تو شرون کہ تم الہی، وہ سب تو شرون جمع کیے جائیں گے. من یوجب کا جو تعجب کرتے ہیں. عجیب لگے جو کیا بول رہی ہیں؟ جو تعجب کرتے ہیں، جو تجھے اچھی لگے، جو تجھے اچھی لگے. اچھا. وَيُشْهِدُ اللَّهُ میں یوجب کا وہ تعجب میں ڈالے آپ کو، وہ والا نہیں ہے سر. تعجب، یہی میں تعجب کی بات کر رہی ہوں. میں جو تجھے یوجب کا جو جی ہاں، یہ تعجب تعجب کرتے ہے. ہیں. میں یوجب کا جو تجھے تعجب میں ڈالے. جی یہ میں تعجب ہی لفظ بول رہی ہوں اس میں سے جی جی سمجھ کے. وَيُشْهِدُ اللَّهُ اللہ، اور اللہ گواہ ہے. گواہی دیتا ہے. علامہ اللہ گواہ ہے، یعنی اللہ صحیح ہے. پر، اللہ پر ماں جو فی قلبہ ہی دل میں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. الد الخصام اس کا نہیں آ رہا. الد الخصام سخت جھگڑالو. سخت جھگڑا. الد ہاں الخصام یہ لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، یہ پچھلی کلاس تھا، پچھلے ٹیسٹ میں تھا. الد الخصام سخت سخت جھگڑالو. بالکل صحیح ہے. اللہ حافظ. ماشاء اللہ آپ لوگ آج کی آزمائش میں ماشاء اللہ اچھے کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہ چیز آپ لوگوں کو ہمیشہ آگے فائدہ بھی دے گی. جی احمد آئی ڈی سے آپ پڑھ لیں پلیز آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتراجع، اگر یتراجع وہ دونوں رجوع کریں. ان اگر زنا وہ دونوں گمان کریں. یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں. بلغنا پہنچے اجلہن اپنی مدت کو. لا نہیں تم سے کو ہننا تم روکو انہیں. درارن تکلیف دینے کے لیے. لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو. من کون یفعل جو کرے گا، جو شخص ایسا کرے گا، فقط پس تحقیق ظلم کیا اس نے نفسہ اپنے نفس پر. لا نہیں تعدلو وہ تم علیحدہ ہو. ترادو باہم رازیمن ترادو رضامندی بینہم آپس میں. اس کا پاکیزہ اتھر صاف ستھرا. یردینا وہ دودھ پلائیں. ہولینی کاملین، ہولینی 2 کاملین پورے 2 سال.
مولود ٹھیک ہے اللہ باپ جس کا بچہ ہو، کسوا لباس کا لباس افا پورے کا پورا، ان اگر زللتم ان جے کے زللتم وہ ہلا دیے گئے، ہلا دیے ڈگمگائے وہی والی آیت ہے، تم ڈگمگا گئے ڈگمگا فی ظلالن بادل بادلوں میں، فی ظلالن زلالن سائے کو سایہ کہتے ہیں کہ ذلل سایہ قدیل کے جی پورا کر دیا جائے امر کام کو، ترجعو پہنچائے جائیں الامور پہنچے الامور سارے کام، سل سل پوچھیے پوچھو بیسکلی سل پوچھیے کام وہ لوٹائے جاتے ہیں. آپ اس لوٹائے کو اس جاتے طرح ہیں سے الامور تمام کام، جی جی سل پوچھیے اور پوچھیے. چلیے ماشاء اللہ. نسیم بھائی جی آپ آگے پڑھ لیں پلیز، میں اگلی سلائڈ کر رہا ہوں. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تستردیعو تم دودھ پلا وہ یہ تم رضاعت تم رضاعت پوری کرو. سلم تم دے دو سپرد کر دو تم دے دو تم سلم تم سپرد کر دو اور سپرد کر دو. ما آتی تم جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، یتوفون اور جو فوت ہو گئے، یزارونا یزارونا وہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ جائیں وہ چھوڑ جائیں. پالنا یہ کون بول رہا ہے بیچ میں پلیز وائس جی پلیز. فعلنا جو کیا جائے، ہاں صحیح ہے، وہ کریں گے، وہ کریں گے. لا تکلف نہیں تکلیف دیتا وسعہا اس کی. وہ ہے نا، نہیں یہ تکلیف سے نہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو جو ہے وہ تکلف نہیں بنایا گیا، ان کی کسی چیز کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا. اچھا، لا یہ وہ تکلف نہیں، وہ ذمہ دار ہے. جی وسعہا وسعت کے مطابق. لا تدارو جو نقصان پہنچاتا. فصالن کیا ہے؟ جدا کرنا. انترادن جو یہ راضی سے آپس جو کی مرضی میں، آپس کی مرضی ہو. تشاورن وہ آپس میں مشورہ کریں. تم یہ فیصلہ تم عرض کریں، آپس میں کہیں، پیش کریں. تم پیش کریں. خطباتی نکاح. آکنن تم پتہ نہیں اس کا کیا ہے. اکنن تم کا کیا ہے؟ خطباتی نکاح جی، نکاح کا پیغام. تم جو ہے وہ میرا خیال ہے پیش کرنا ہے. خطباتی نکاح. آج کی آیات اگر آپ کو یاد ہوں، اکنن تم کا مطلب ہے چھپانا. آج کی آیات میں بھی یہ ورڈ آیا ہے، اکنن تم کا مطلب ہے تم چھپاتے تھے. جی. ستذکرون ان قریب تم ذکر کرو گے ان قریب تم ذکر کرو گے. لا تواعدوہن جو تم نے ان سے وعدہ کیا ہے. لا کا مطلب ہے نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں تم ان سے وعدے نہ لو. اچھا. لا تواعدوہن تم ان سے وعدے نہ لو. سرن چھپا کر. کم آتیناہم کم کتنی آتیناہم آیتیں نشانیاں ہیں. زینا مزین کر دی گئی. یرزقو رزق باس اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. لیحکما فیصلہ کر دیا. حسب تم کے اللہ تعالیٰ حسب تم اللہ تعالیٰ نے جو حساب کیا ہے. یہ گمان سے یعنی کہ تم سمجھ بیٹھے یا تم گمان کرتے سمجھ بیٹھے. ہاں جی، تم سمجھ بیٹھے. اصل میں آج میں بالکل پریپیئر نہیں تھی، یہ پیج تو بالکل ہی نہیں آتا تھا. آج آپ لوگ ماشاءاللہ میرے حساب سے تو آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ میں نے بہت ساری چیزیں بیچ میں آج تھوڑی سی سرپرائز رکھی ہیں، تو آپ لوگ ماشاءاللہ تعریف کے قابل ہیں کہ ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا میں نے آج پریپریشن ہی نہیں تھی، میں تو بلکہ جانے والی تھی، لیکن میں نے سوچا کوئی بات نہیں، ٹیسٹ تو دوں. اچھا آپ اوکے. احمد آئی ڈی جی، اگلی پلیز سلائڈ میں اوپن کر رہا ہوں، تو آپ اس کو جی پڑھیے گا پلیز. آپ لوگ ہینڈ ریز کرتے اور کھڑے رہو. رکبانہ سوار. الالحولی 1 سال. الوفن ہزاروں. ذو فضلن بڑے فضل والا. رکبانن کا کیا مطلب بتائیں؟ رکبانن سوار.
صحیح ہے, جو یعنی کہ گھوڑ سوار یا جی کسی جی سواری پر. ٹھیک ہے. لا تعظمو لا نہیں تعظمو کہ تم ارادہ کرو عقدۃ نکاح نکاح کے عقد عقدۃ نکاح کے پیغام کا نکاح کرنے کا نکاح کے وعدے کا عقیدہ نکاح عقیدہ نکاح مکتب والوالدات نکاح بیسیکلی معاہدہ نکاح کہہ سکتے ہیں آپ. والوالدات مائیں یہ کہ جو تمہ وہ پورا کریں ردات کی مدت اجلہ پہنچ جائے فاضر ہو پس ڈرو تم اس سے لم نہیں تمسو ہننا تم نے چھوا انہیں او یا تفریدو تم نے اور یا متفرد مقرر کیا فریدہ مہر متی ہننا بس تم سامان دو انہیں اسا امید ہے ان یہ کہ تکرہ ہو تم ناپسند کرو ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو شر شر یسخرون وہ یسخرون مسخر ہے اپنا مسخرہ نہیں ہوتا جیسے کوئی مذاق اڑاتا ہے, وہ مذاق اڑاتے ہیں یسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں بغیر حساب. چلیں ماشاءاللہ. جی رفت بھائی اگلی آپ کر لیں. جی جی پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس بھیج دیا بالکن سردار یا بادشاہ حل اسیتم کیا توقع ہے تم سے اللہ تو قاتلو یہ کہ تم قائم ٹھیک ہے اللہ تو قاتلو یہ کہ تم قائم نہ رکھ سکو قد باس اللہ تو قاتلو اللہ یہ تم جنگ کرو تم لڑو گے. اچھا یہ کہ تم لڑو تم نہ لڑو گے. اللہ ہے نا, یہ کہ تم نہ لڑو گے. قد باسا یقیناً بھیج دیا نانو احق کو حق کے ساتھ کہ سچائی نہیں ہے ناہنو سچائی نہیں ہے الموسی حق کو زیادہ حقدار. جی ہاں نحنو ہم حق کو زیادہ الف کے اوپر زبر ہے تو زیادہ حقدار, ہم زیادہ حقدار ہیں. الموسی جتنی گنجائش پر قدر اس کے مطابق المقتر تنگ دست یافونا وہ مر گئے یہ کہ وہ عورت معاف کر دے گیا یافونا یہ کہ وہ دو عورتیں معاف کر دے تنگ دست کے لیے ہے نا. افو اور درگزر کا ورڈ ہمیں معلوم ہے تو کیونکہ پیچھے سے ٹاپک جو چل رہا ہے کہ وہ دونوں عورتیں جو ہیں وہ معاف کر دیں. یہ کہ دونوں عورتیں معاف کر دیں. لا تنسب الفضل بینکم نہ بھولو آپس میں مہربانی کرنا. حافظ حفاظت کرنا. یقرض اللہ کو قرض کردن حسنا اچھا قرض اضعافاً اندر چند. یکبدو وہ روکتا ہے یبسطو وہ کھولتا ہے وہ نہیں یبسطو کھولتا ہے الملا بادشاہ سردار جی. ولما یاتکم اور جب کبھی یاتیکم آئیں تمہارے پاس اور جب کبھی آئیں تمہارے پاس مستہم اس کا نہیں آئے گا زلزلو جھنجھوڑ دیا. متا نصر اللہ اور اللہ کی مدد پہنچی. القتالو جو لڑتے ہیں. مس کرنے سے نا, مس مطلب چھوئے تمہیں یا پہنچے تمہیں. اچھا پہنچی ان تک. جی پہنچی ان کو. القتالو جو مارتے ہیں یا لڑتے ہیں. کرہن نشانہ یا ہاتھ کنڈا. کرہن نشانہ یا ہاتھ کنڈا. سخت ناگوار کراہت سے ہے کرہن کراہت سے سخت نافرمان. اور القتالوں کا کیا ہے, میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو جہاد اور جنگ و جہاد جو لڑتے ہیں. اچھا لڑتے ہیں یعنی میں بھی ٹھیک ہوں. چلیں جی بالکل صحیح ہے. کم ہے اللہ کی پتہ. چلیں جی. اور زلزلو کو کیا بتایا تھا آپ نے؟ جھنجھوڑ دینا. زلزلو یہ پچھلے ٹیسٹ میں تھا. زلزلو جھنجھوڑ دینا. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو پچھلا جو ہے سبق ساتھ اس لیے ایڈ کرتا ہوں تاکہ اس سے آپ لوگوں کا جو لیکن وہ یاد آ گیا کہ پچھلے ٹیسٹ میں تھا زلزلو. وہ زلزلو جوڑ دینا جھنجھوڑ دینا. ہلا ڈالا زلزلہ ہلا دیتا نا, ہلا ڈالنا زلزلے سے ہی اس کے معنی ہیں بیسیکلی.
चलें जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। यहाँ पे हमारा आज का टेस्ट जो है वो मुकम्मल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आई रियली अप्रिशिएट। तो आप लोगों से अब ये है कि नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। बीच में अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ रह गई है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं जस्ट आपको यही दोबारा से कहूँगा कि जिस तरह से आज हमारी माशाल्लाह काफ़ी नए स्टूडेंट्स जो है वो बीच में शामिल थे, तो आप लोग माशाल्लाह ये आई रियली अप्रिशिएट। और आप लोग भी जो नए हैं उनको साथ अभी भी इस कोर्स के लिए मोटिवेट करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कुरान को समझ कर पढ़ सकें। तो बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात हो। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जो लोग बाद में यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से जो है वो काफ़ी रहनुमाई मिलती है और दूसरे लोगों को भी आपके आरा के बारे में जो है वो पता चल सकेगा। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।